وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جاوید اقبال محمدی اپنی طرف سے اور جناب عبدالرحمن صاحب کی طرف سے تمام معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے. مجھے امید ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہوگا اور آپ کی موجودگی جو ہے ہماری خوشیوں کو مبارک اور برکت آئے. میں آج کی اس مجلس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے کرتا ہوں جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری احمد توقیر نظامی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کریں. اور اس کے ساتھ میں جناب عبدالرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میرے بڑے بھائی جو کہ پاکستان سے ہیں ریٹائر بریگیڈیئر اور پرنسپل آف کیڈٹ کالج رابر کیڈٹ کالج ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جزاک اللہ خیرا. اس کے بعد میں دعوت ہوگا یہاں بحرین کے سینئر علماء اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں یہاں بحرین میں. فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عبدالحمید حافظہ اللہ یہاں تشریف لائیں اور اس مناسبت جو خوشی کا موقع ہے اس مناسبت سے جو ہے وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تفضل شیخ عبداللہ عبدالحمید حافظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اسلامی بھائیوں، انتہائی خوشی کا مقام ہے، بڑی مبارک تقریب ہے، دو دلوں کو پیار و محبت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شادی کو مبارک بنائے، نیک اولاد عطا فرمائے اور ان سے دین اسلام کی خدمت ہو، آمین۔ اسلامی بھائیوں، نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں واضح ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے اور ان رسولوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ ایک بار بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آئے جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال انہیں بتایا گیا تو انہوں نے سمجھا یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جس طرح کی بھی عبادت کریں ان کے لیے کافی ہے، مگر ہمیں تو بہرحال کچھ اور کرنا ہے۔ ایک نے کہا اب میں رات بھر جاگتا رہوں گا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں برابر روزہ رکھوں گا، کبھی میں روزہ توڑ نہیں سکتا۔ تیسرے نے کہا میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اپنا معاملہ یہ ہے، میں اللہ رب العالمین سے تم لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، مگر اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں، میں ان سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بخاری شریف مسلم شریفی کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانوں کو خطاب کر کے ہم بھی ان جوانوں سے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، خاص طور پر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان انہیں سنا رہے ہیں، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں تم شادی کر لو، اس سے تمہاری نگاہ بھی نیچے ہوگی، شہوت پوری ہوتی رہے گی تو غیر عورتوں کو نہیں دیکھو گے، نیز کہ تمہاری شرمگاہ کی اس سے حفاظت ہوگی، اور جو ایسا نہ کر سکے کسی وجہ سے، نہ نفقے کی طاقت نہ ہو، نکاح کرنے کی قوت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ روزہ رہے، روزہ یہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم نے یہ سمجھا کہ شادی سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو مسلمان مومن مجھ سے اپنی شرمگاہ
اور زبان کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت و جہنم نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان، عمل صالح اور شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت پر یہ ضمانت لے رہے ہیں، ورنہ جنت و جہنم کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے زبان، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قلبی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ مجھے معلوم ہے آپ کا دل کھانے پر لگا ہوگا، اس لیے اختصار کے ساتھ ہم چند باتیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل ہو۔ تو شادی کرنے سے مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اور حاصل ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شادی کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو۔ اسی طرح تمہارے غلام اور لوڈیاں جو اس لائق ہیں کہ وہ شادی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، ان کی بھی شادی کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز کر دے گا، غنی بنا دے گا۔ تیسری بات، چوتھی بات بڑی اہم ہے کہ شادی کے ذریعے سے نیک اولاد بندے کو میسر ہوتی ہے۔ اولاد اگر نیک ہو تو دنیا میں بھی فائدہ اور مرنے کے بعد بھی فائدہ، اگر نالائق ہو تو ابال جان۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت جب وہ چھوٹے ہوں تبھی سے کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کہتے ہیں کہ یار ابھی بچے کو سونے دو، نماز کے لیے اٹھائیں گے تو پھر اسکول جانے میں دیری ہو جائے گی، ہوم ورک میں پریشانی ہوگی، ایسا ہوگا۔ جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُم بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اس کے بعد بھی اگر نماز 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو سختی کے ساتھ مار کے انہیں نماز پڑھاؤ۔ ہم 10-15 سال تک تو ان کا لاڈ پیار سے انہیں سلاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ دعا کیجئے مولانا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ نے خود ہی نمازی بنایا ہے تو پھر وہ نماز کیا پڑھے گا؟ لیکن اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کے ساتھ آخرت کے دن بھی، آخرت میں بھی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو نیکی کے سارے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 ذریعے رہ جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، اس نے کوئی مسجد بنائی ہو، مدرسہ بنایا ہو، یا اس کی اولاد نے اس کے حق میں، یا نفع بخش علم چھوڑا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو جو والدین کے حق میں دعائے خیر کرے۔ تو شادی کرنے سے نیک اولاد بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دنیا یہ سب متاع ہے، سامان ہے، نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین متاع کیا ہے؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی۔ اللہ تعالی ہم سب کی بیویوں کو نیک بنائے۔ اسلام بھائی اختصار کے ساتھ جب آپ بیوی کا انتخاب کریں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دین ضرور دیکھیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اپنی بیٹی کے لیے ہم کوئی اگر لڑکا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے، وہ اس کی کمائی کتنی ہے،
لیکن وہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ اور رسول کو جانتا کہ نہیں جانتا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لڑکی کے انتخاب میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لڑکی کی تعلیم اعلیٰ ہے کہ نہیں، کئی کام کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے، حسن و جمال والی ہے کہ نہیں، اچھا اونچا خاندان ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ عورت کی جو شادی ہوتی ہے 4 وجہوں سے، یا تو اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، مالدار باپ کی بیٹی، خوب مال ملے گا، فلیٹ ملے گا اور کچھ ملے گا، یا اس لیے کہ اس کا خاندان اونچا ہے، یا اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، یا اس لیے کہ وہ دیندار ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت دار، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، تمہارے دونوں ہاتھ حقالو ہوں۔ اس کا معنی نہیں کہ انسان حسب نسب نہ دیکھے یا جمال اور خوبصورتی نہ دیکھے، یعنی سب کچھ دیکھے، لیکن اصل معیار دین ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر بیوی کے انتخاب میں آپ نے نیک نیتی سے دیندار کو ترجیح دی تو انشاءاللہ یہ شادی یقیناً بابرکت ہوگی، اولاد بھی نیک ہوگی۔ ہم اختصار کے ساتھ چند چیزیں اور بتا دیں۔ شوہر کا بیوی کے اوپر حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے کسی دروازے کو منہ نہ دکھائے اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بلا وجہ گھر سے نکل جائے، یا شوہر کی مرضی کے بغیر جس کو چاہے اپنے گھر میں بلا لے۔ جس طرح سے عورتوں کے اوپر حق ہے مردوں کا، اسی طرح سے مردوں کے اوپر بھی عورتوں کا حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ مہر ضروری ہے کہ شوہر مہر دے اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ 2-3 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ مہر لکھا دیا، دینا تھوڑی ہے، 200-400 دے دیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لڑکی عورت معاف کر دے گی۔ بلکہ بعض علاقوں تم یہ ہے کہ پہلی رات ہی کے اندر عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ساری مہر معاف کر دے۔ شادی کیوں کیا جب یہ سب کرنا تھا؟ تو مہر کا دینا۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ نان نفقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب کھاؤ اسے کھلاؤ، جب پہنو اسے پہنو، یعنی جیسا تم پہنو جس معیار کا اس معیار کا اسے بھی پہناؤ، اور اسے بلا وجہ مارو نہیں، اور اسے برا بھلا نہ کہو۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تم اپنا گزر اور بسر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تم پیش آؤ، اس لیے کہ تمہارے ماتحت ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے اور حدیث کے بخاری شریف نہیں ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لنسائہ خلقا، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو باہر لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو خان صاحب بن کے آ جاتے ہیں، کبھی بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی بچوں کو مارتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جب انسان شادی کرے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ شادی میں شریک ہوں گے اسے مبارکبادی پیش کریں گے۔ مبارکبادی پیش کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ کہیں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اسی طرح سے جب شوہر
اپنی بیوی کے پاس رات میں جائے تو اس کی پیشانی پکڑ کے کہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. اسی طرح جب وہ خاص مرحلہ آئے شوہر و بیوی کے آپس میں ملاپ کا، جمع کا، تو اس موقع پر انسان اگر یہ کہے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اگر اولاد پیدا ہوگی تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی. اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین اس شادی کو مبارک بنائے، اس جوڑے کو پائیدار رکھے، انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سب کو اس طرح کی خوشیوں میں دین و ایمان کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم بہت مشکور ممنون ہیں فضیلت الشیخ الدکتور عبداللہ عبدالحمید حفظ اللہ کے کہ وہ آج ان کی طبیعت بھی ناساز ہے.